الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم. فضول جان کے گل کیا ہے جن چراغوں کو، فضول جان کے گل کیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. میرے دینی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے تمام اسٹوڈنٹس، عزیز طلبہ، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ارشاد گرامی جو بیان کیا ہے وہ ایمان والوں کے تعلق سے بیان کیا ہے، اور یہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، کوئی بھی اگر نیک عمل کرتا ہے شرط اس کی یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ کہتا ہے وہ ایمان رکھتا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ بہترین خوبصورت زندگی عطا فرمائیں گے. تو قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایمان والوں کو بہترین زندگی دینے کا وعدہ کیا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جب ایمان نہیں تھا اور جب قرآن نہیں تھا، اللہ کے لاڈلے پیغمبر جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت کے حالات کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جینے کا سلیقہ دیا ہے، انسانیت کے حقوق بتائے ہیں. آپ تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں اس وقت میں حالات کس قدر خراب ہو چکے تھے. مکاریاں، شراب نوشی، جوئے بازیاں، زناکاریاں، ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کر دینا اور برسوں تک جھگڑوں کا چلتے رہنا یہ عام دستور بن چکا تھا. اور یہی نہیں، آج دشمنان اسلام خواتین کے حقوق کی باتیں کرتے ہیں. میری پیاری بہنیں سنیں، اسلام نے جو خواتین کے حقوق دیے ہیں ان اور دوسرا مذہب اس کو عطا نہیں کر سکتا. خاص طور سے اس وقت میں جو ظلم تھا، بچیوں پر ظلم ہوتا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، پیاری پیاری بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. خاص طور سے 3 قبیلے تھے عرب کے، ان کے اندر یہ دستور تھا 5 سال کی یا 6 سال کی بچیاں جب ہو جاتی تھی اس وقت اس کا ظالم باپ آتا تھا اور اس بچی کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیا کرتا تھا. تاریخ میں ملتا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک باپ اپنی بچی کو دور لے جانے سے پہلے گڑھا کھود کے تیاری کر دیا کرتا تھا اور گڑھا کھود کر تیاری کر کے اپنی بچی کو لے کر وہاں پر پہنچتا تھا اور پھر اپنی اس معصوم سی بچی کو کہتا تھا بیٹا تم اس میں دیکھو. بچی کو آگے کرتا تھا، باپ ظالم پیچھے کھڑا ہوتا تھا اور اپنی اس بچی کو اس گڑھے کے اندر دھکا دے کر چلا آتا تھا. سنن دارمی کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک صحابی ایمان لائے اور اس سے پہلے جاہلیت کی زندگی گزار کے آئے تھے. اللہ کے رسول کے دربار میں آ کے انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا اور بیان کیا ہے. اللہ کے رسول میں کیا بتاؤں، میری ایک بیٹی تھی اور میں نے اس بیٹی کو یہ کیا کہ اسے دور لے کر کے چلا گیا اور کنویں کے اندر میں نے اس کو دھکا دیا تو اس میری پیاری بیٹی کی آخری آواز جو میرے کان کے پردوں سے ٹکرا رہی تھی وہ یہ تھی، ہائے میرے ابو جان، ہائے
اے میرے ابو جان۔ ایک ظالم باپ اپنی بچیوں پر یہ ظلم و ستم اٹھا دیا کرتا تھا۔ پیارے پیغمبر آئے، پیارے پیغمبر نے تعلیم دی اور بتایا کہ اگر کسی کے یہاں پر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے، کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو اس وقت میں اللہ پاک فرشتے کو وہاں پر بھیج دیتا ہے اور وہ فرشتہ پیغام رحمت لے کر جاتا ہے اور خوشخبریاں سناتا ہے، مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اولاد سے نواز دیا ہے، اللہ نے تمہیں بیٹیاں دی ہے۔ پیارے پیغمبر نے بتایا اگر کوئی بچی کو قتل نہیں کرے گا، اگر کوئی بچی کو زندہ درگور نہیں کرے گا، اس کی پرورش کرے، اسے اچھی تعلیم دے، اسے اللہ کا دیا ہوا طریقہ بتائے، سمجھائے، اور جب وہ بڑی ہو جائے اس کا شادی بیاہ کرا دے، اللہ پاک بچی کی پرورش کرنے کی برکت سے جو بچی پر ظلم نہ ڈھایا اسے جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے آ کر یہ تعلیم دی تو لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنا اس وقت میں انہوں چھوڑا۔ میرے پیغمبر پر قرآن اللہ نے نازل کیا اور بتایا لوگوں تم آج بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، ایک وقت آئے گا یہ چمکتا سورج اپنی روشنی کو کھو بیٹھے گا۔ رب کہتا ہے اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ قرآن پاک کی ان آیات میں اللہ پاک کی ان قدرتوں کو ذکر کیا، اللہ کی قدرت سے جو سورج کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سورج وہ ساری دنیا کو آج روشن کرتا نظر آ رہا ہے، آج ساری دنیا کو منور کرنے والا سورج یہ اپنی طاقت خود سے نہیں رکھتا بلکہ رب تعالیٰ اسے چلا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یاسین شریف کی آیت کریمہ اس کی تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ سورج اپنا چکر مکمل کرتا ہے اور چکر پورا کر کے اللہ کے عرش کے سامنے جاتا ہے اور وہاں جا کے پہلے سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے پھر اللہ سے پوچھتا ہے باری تعالیٰ اب میں چکر شروع کروں نہ کروں، رب کی اجازت ملتی ہے تو پھر یہ اپنا چکر شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سورج اپنی روشنی کو کھو بیٹھے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ یہ ستارے چڑھے آسمان میں تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ آسمان کی خوبصورتی کو رب نے ان ستاروں سے جو سجایا ہے اور بنایا ہے، یہ ستارے تمام سے زمین پر آ کر کے گر جائیں گے، یہ اپنا وجود خود نہیں رکھتے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ یہ باری بھرکم پہاڑ، اللہ کا ایک سسٹم، اللہ کا ایک نظام۔ اللہ کہتا ہے پہاڑوں کو دیکھو، اللہ کی قدرت کو پہچانو، وہ رب کیسا پاور رکھتا ہوگا، وہ رب کیسا طاقت والا ہوگا کہ جس نے اس زمین کو ڈگمگانے سے روکا اور اس کے اوپر اپنے بھاری بھرکم پہاڑوں کو نصب کر دیا، گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت میں نہ آ سکے۔ وہ رب کہتا ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ آج یہ پہاڑ تمہیں بھاری بھرکم نظر آ رہے ہیں، یہ پہاڑ کی حقیقت یہ ہو جائے گی جب قیامت آئے گی یہ پہاڑ اپنا وجود ہو بیٹھیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح سے اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ یہ اونٹنیاں عربوں کو ان سے بڑا پیار ہوتا تھا، ان کا قیمتی سرمایہ تھا، فرمایا یہ بھی ایسی بھاگی پھرے گی۔ چند آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس چیز کو ذکر کیا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ پاک ان ظالم باپوں کو کھڑا کرے گا اور کہے گا کیا خطا کی تھی، کیا جرم کیا تھا، تمہاری بیٹی نے کیا کر دیا تھا؟ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے شراب نہیں پی تھی، انہوں نے چوریاں نہیں کی تھی، انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، کوئی بھی تو ان کا جرم نہیں تھا، ان معصوم سی بچیوں نے تو کچھ دیکھا بھی نہیں تھا، تم نے کیسے ان پر ظلم ڈھا دیا تھا۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ پاک ان کا حساب کتاب کرے گا۔ تو نبی کی بعثت سے پہلے، میرے نبی کی دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے حالات بڑے خراب تھے۔ میرے نبی دنیا میں آئے، دنیا کو جینے کا سلیقہ آیا، دنیا کو جینے کا شعور آیا، زندگی گزارنے کا طریقہ آیا۔ تو میرے نبی کے کروڑوں احسان ہیں۔ میرے نبی نے صحابہ کرام کو کیسا نکھارا،
جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، جنہیں جاہلیت کہا جاتا تھا، نبی کے صحبت یافتہ بنے، صحابہ کرام ٹھہرے، صحابہ کرام کہلائے، تو آج دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ پاک قرآن پاک میں ان کے ایمان کو معیار بناتا ہے، آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے تھے۔ اللہ کہتا ہے صحابہ کے بارے میں اولئک هم المفلحون، یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کامیابی کو حاصل کر لیا، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کہا اولئک هم الفائزون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو فائزین ہیں، کامیاب ہیں۔ ایمان لائے اللہ کے نبی پر، اللہ نے خود انہیں کامیاب کیا۔ وہ نبی جنہوں نے لوگوں پر احسانات کی، وہ نبی جنہوں نے لوگوں کو جینے کا شعور دیا، آج ساری دنیا اسی نبی کے چاہنے والوں پر نہ جانے کس کس طرح کے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ حق و باطل کا ٹکراؤ یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ نمرود ہے، ادھر ابراہیم ہے حق لے کر آئے ہیں، موسیٰ ہے ادھر فرعون ہے ظالم ہے، اس کے مقابل موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے، ادھر ابو جہل ہے، ادھر اللہ کے پیغمبر نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر اللہ کہتا ہے میرے بندوں تمہیں گھبرانا نہیں ہے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ پاک تمہیں ایمان کی دولت سے نواز رہا ہے، تو جب تم ایمان پر رہو گے اللہ تمہیں کامیابی سے نوازے گا۔ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ یاد کریں اللہ پاک جب کسی کو عزت دیتا ہے، اللہ پاک اس طرح سے عزت دیتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اور جب کسی کا خاتمہ کرنے پر آتا ہے تو آپ پڑھ کر دیں گے سورہ فیل کو، اللہ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے ہاتھی والے لشکر کو نہیں دیکھا؟ کیا تھا یہ ہاتھی والا لشکر؟ اب رہا ایک ظالم تھا جس نے یمن کے اندر ایک اپنا گرجا گھر بنا لیا تھا، اس کے اندر کسی نے گھس کر پاخانہ کیا یا اس میں آگ لگا دی، دونوں باتیں تاریخ میں ملتی ہے۔ اس نے قسم کھائی اور اللہ کے گھر کو ڈھانے کا ناپاک ارادہ لے کر چلا تھا، اور یوں کہہ رہا تھا کہ آج میں اللہ کے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ ہاتھیوں کو لے کر چلا تھا، زنجیروں کو لے کر چلا تھا، ناپاک ارادہ لے کر چلا تھا۔ مقصد اس کا یہ تھا ہاتھی کے ساتھ زنجیر کو باندھوں گا اور خانہ کعبہ کی دیوار سے اس کے ستونوں سے ان کو باندھوں گا، ہاتھیوں کو آگے چلا دوں گا، پھر خانہ کعبہ منٹوں منٹ کے اندر زمین پر آ کر منہدم ہو جائے گا، گر جائے گا۔ اللہ نے دکھایا قدرت کا کرشمہ، اللہ نے بتایا لوگوں جو تم چاہتے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو رب چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے۔ اللہ کے گھر کو ڈھانے کے لیے ابرہہ 60,000 فوجیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ سے کچھ دوری پر مکہ المکرمہ سے قریب آ کر ٹھہرا، اور وہاں ٹھہرنے کے بعد کسی نے ہاتھی کے کان میں کہا ہاتھی تجھے پتہ نہیں ابرہہ تجھے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ ہاتھی سمجھ گیا اللہ کے گھر کا مسئلہ ہے، اللہ کے گھر کی بات ہے، یہاں تجھے نہیں جانا چاہیے۔ تاریخ میں لکھا ہے اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے ابرہہ ظالم ہاتھی کو پھنٹر مار رہا تھا اور خانہ کعبہ کی طرف بڑھا رہا تھا، ہاتھی نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا، گویا کہ اللہ اشارہ دے رہا ہے ظالم اللہ کے گھر کی طرف تو جا رہا ہے، یہاں پر تجھے کامیابی نہیں مل سکے گی۔ ہاتھی کو دوسری طرف چلانا چاہتا ہے، ہاتھی فوراً چل دیتا ہے۔ اسی دوران پھر کوششیں کی اور پھر ابرہہ نے چاہا کہ خانہ کعبہ میں لے کر خانہ کعبہ کو ڈھا دوں اور ہاتھی کو لے کر چلوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کا جھنڈ وہاں پر بھیجا۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل، یہ ابابیل پرندے تھے۔ اللہ کہتا ہے کیا اللہ نے ان کے کام کو غلط نہیں کر دیا؟ کیا ان کی طاقت
کسی کام آ سکی ہرگز نہیں آئی، ان کا کام اللہ نے الگ کر کے رکھ دیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ابابیل پرندوں کا ان پر نزول کر دیا، انہیں بھیج دیا۔ ابابیل پرندہ ہمارے یہاں پر جو چڑیا ہوتی ہے اس سے بڑی اور کبوتر سے تھوڑی چھوٹی درمیانہ سائز تھا۔ ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں تھیں، ہر پرندے کے ساتھ پنجوں میں ایک ایک کنکری اور منہ کے اندر ایک کنکری، 3 کنکریاں ہر پرندہ لے کر کے آ رہا تھا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے جب وہ کنکری گرتی تھی انسان کے جسم پر جہاں لگتی تھی جسم کو چھیدتی ہوئی زمین کے اندر چلی جاتی تھی اور زمین میں گر جاتی تھی، انسان اسی سے ہلاک ہو جاتا تھا۔ دیوار پر کی گولی کی طاقت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ طاقت اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی کنکری کے اندر رکھ دی تھی، جو ابابیل پرندوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتا ہوا کہتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے بھوسا، اور بھوسا بھی کھایا ہوا ہوتا ہے، جس کو جانور نے کھا دیا۔ بھوسا خود بھی تنکا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو جانور کھائے تو اس کی حالت اور بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے ابابیل کے ذریعے سے، ان پرندوں کے ذریعے سے ابرہہ کے 7,000 فوجیوں کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان کی حالت یہ بنا دی تھی جیسا بھوسا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کی طاقت کے سامنے ساری دنیا کچھ نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر کے دکھا دیا، نمرود کو ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر کے دکھا دیا۔ آج پھر ایمان والوں کے اوپر مختلف طریقوں سے جبر اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر بھی دیکھا مسلمانوں کے ساتھ کون سا ایسا ظلم ہے جو آج نہیں ڈھایا جاتا۔ آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے ان واقعات کو اور آج کے حالات کو میرے پیغمبر نے آج سے تقریباً 1450 برس پہلے بیان کر دیا تھا، اور وہ بیان کیا تھا اے میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کہ انسان مسلمان کی حیثیت یہ ہوگی کہ جس طرح سمندر کے جھاگ ہوتے ہیں، مسلمان کو ختم کرنے کے لیے دوسری قومیں اس طرح سے آئیں گی جیسا دسترخوان پر کھانا رکھ دیا ہو اور اس کو کھانے کے لیے انسان ٹوٹ پڑتا ہے۔ آج مسلمان کو چاروں طرف سے نیست و نابود کرنے کے لیے، ان کا وجود مٹانے کے لیے، ان کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کا کفر، دنیا بھر کا ظلم اکٹھا ہو کر مسلمانوں کو نمٹانے کی اور ختم کرنے کی ناپاک سازشیں رچ رہا ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر آپ واقعات پر غور کریں اور عالمی سطح پر آپ دیکھیں آج فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم و ستم نہیں ہے۔ دنیا تماشائی بن کے دیکھتی رہتی ہے۔ یہ فلسطین اور مسجد اقصی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہاں سے ہماری محبت جڑی ہے، وہاں سے ہمارے خیالات جڑے ہیں، ہمارا ایمان کا حصہ بنتا ہے۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مسجد حرام سے آپ مسجد اقصی، وہی فلسطین والی مسجد ہے، اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ مسجد اقصی وہی مسجد اقصی ہے۔ آج جس کے اوپر ظلم، کفر، یہودیت اپنا ناجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آج فلسطین کے مسلمانوں پر جب اسرائیل دنیا بھر کی بمباری کرتا ہو، بچوں کو قیدی بنا لیتا ہو، عورتوں کو بیوہ جس نے کیے ہیں، اور مختلف طریقوں سے قید کر کے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دنیا خاموش تماشائی بن کر دیکھتی رہی، اور اپنا حق لینے کے لیے اگر وہ بلٹ وار کر دیتے ہیں، آج دنیا انہیں دہشت گردی کا نام دے کر پکارتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر ڈالیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہماری عقیدت، ہماری محبت فلسطین سے جڑی ہے،
میری ماں بہنوں سے، میری بہنوں سے اور میرے بھائیوں سے اور عزیز طلبہ جو پیارے بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ اپنی جو عبادتیں کرتے ہیں، گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی نمازوں کے بعد آپ فلسطین کے مسلمانوں کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب بھی ان کے لیے مختصر سے دعا کرے، سبھی سے گزارش ہے کہ دعا کرے، اللہ سے جو لگائے اللہ رب العزت ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على